ویلکم بیک۔ دنیا میں ہر سال لاکھوں افراد دل کے امراض اور فالج کے باعث موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے اکثر مریضوں کی جانیں خوراک میں چکنائی کا استعمال کم کر کے اور انہیں سادہ طرز زندگی کی جانب راغب کر کے بچائی جا سکتی ہیں۔ دیکھیے ثاقب الاسلام کی رپورٹ اس بارے میں۔ مغربی ممالک میں عام روزمرہ کی خوراک گوشت اور چکنائی پر مشتمل ہوتی ہے جو موٹاپے کا سبب بنتی ہے۔ امریکہ میں طبی ماہرین، محکمہ صحت کے عہدیدار، سرکاری رہنما اور امریکی خاتون اول مشیل اوباما صحت مند غذا کے استعمال کی حوصلہ افزائی کی مہم چلا رہے ہیں، جس کے تحت اسکول کے بچوں پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ ورزش کریں اور پھل اور سبزیاں کھائیں۔ صحت مند خوراک اور ورزش خون میں کولیسٹرول کی سطح کو برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ کولیسٹرول چکنائی کی ایک قسم ہے جو خلیوں کو بنانے اور برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے، لیکن کولیسٹرول کی مختلف اقسام ہیں۔ ایک قسم کو HDL کہا جاتا ہے جو دل کی صحت کو بہتر بناتا ہے، جبکہ LDL نامی کولیسٹرول امراض قلب کا سبب بنتا ہے۔ عام طور پر یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ جانوروں کی چربی یا اس چربی کا استعمال کم سے کم کیا جائے جو کمرے کے درجہ حرارت پر ٹھوس رہے۔ یہ چکنائی خون میں LDL کولیسٹرول کو بڑھانے کا سبب بنتی ہے۔ سبزیاں جیسے بھنڈی، بینگن یا وہ سبزیاں جو لیسدار ہوں کولیسٹرول کم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ کینیڈا سے تعلق رکھنے والے طبی ماہر ڈیوڈ جینکنز ایسے لوگوں کا مطالعہ کرنا چاہتے تھے جنہوں نے ایسی خوراک کا استعمال کیا جو LDL کو کم کرتی ہے۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا ان لوگوں کے خون میں کولیسٹرول کی سطح ان لوگوں کی نسبت زیادہ کم ہوئی ہے جنہوں نے صرف چکنائی والی خوراک سے پرہیز کیا ہے۔ ابتدائی تبدیلی یہ تھی کہ میری خوراک میں ریشہ دار غذا کا استعمال بڑھایا گیا۔ بونی ووڈ پہلے گروپ میں شامل تھیں۔ اس مطالعے میں 350 مردوں اور خواتین نے حصہ لیا۔ ان سب کو کولیسٹرول کم کرنے والی ادویات استعمال کرنے کی ضرورت تھی۔ جن لوگوں نے LDL کولیسٹرول کم کرنے والی خوراک استعمال کی، جس میں سیب، انگور اور اسٹرابیری کے ساتھ ساتھ بھوسی والا اناج، سبزیاں، خشک میوہ، زیتون یا کنولا کا تیل، لوبیا اور سویابین شامل ہیں، 6 ماہ بعد ان پر کی گئی تحقیق کے نتائج کا جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ ان کے LDL کولیسٹرول میں 13 سے 14% کمی ہوئی تھی، مگر جنہوں نے کم چکنائی والی غذا کا استعمال کیا ان کے کولیسٹرول میں صرف 3% کمی واقع ہوئی تھی۔ ڈاکٹر جنکنز کا کہنا ہے کہ اس مطالعے سے کولیسٹرول کی زیادتی کا شکار افراد کے لیے امید کی کرن پیدا ہوئی ہے۔ وہ اچھی خوراک کے استعمال سے اپنے LDL کولیسٹرول کی سطح میں واضح تبدیلی لا سکتے ہیں۔ میں ادویات کے بجائے اس پروگرام کی مدد سے اپنے کولیسٹرول کو 100% کم کرنے کی کوشش کروں گی۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ اس مطالعے میں شامل افراد کے بلڈ پریشر میں بھی کمی دیکھی گئی ہے، جو کم چکنائی والی خوراک کا ایک اور فائدہ بھی ہے۔ یہ تحقیق امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن کے جرنل میں شائع کی گئی ہے۔ کیرول پیئرسن کے ساتھ ثاقب الاسلام، اردو VOA۔ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں سمتھسونین کے نام سے عالمی سطح کے کئی عجائب گھر موجود ہیں، مگر یہ ادارہ مختلف مقامات پر سائنسی تحقیق کے پروجیکٹس بھی چلا رہا ہے، جن میں پاناما میں قائم ٹراپیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ بھی شامل ہے۔ اس کی تفصیلات دیکھیے عبدالعزیز خان سے۔ صبح کے 6 بج رہے ہیں اور پاناما کے بیرو کولوراڈو نامی اس جزیرے میں واقع اس گھنے جنگل میں ابھی سورج کی شعاعیں بھی مشکل سے پہنچی ہیں، مگر روشنی کے کم ہونے، کیڑے مکوڑوں اور نمی کے باوجود یہ سائنسدان یہاں موجود ہیں۔ آج یہ یہاں بندر تلاش کر رہے ہیں۔ اسٹیفنی ریمیرز اینتھروپولوجی کی پروفیسر ہیں۔ میں معلوم کر رہی ہوں کہ خوراک کا ان کی تولیدی صلاحیات پر کیا اثر ہوتا ہے، کیونکہ یہ پھلوں پر زندہ رہتے ہیں اور جب پھل ختم ہو جاتے ہیں تو ان کی اولاد بھی نہیں ہوتی۔ اس جزیرے پر 1800 بندر رہتے ہیں، جن میں سے 39 اسپائڈر منکیز کی نسل ہے۔ ان میں سے 8 کے گلوں میں ریڈیو کالرز لگے ہوئے ہیں۔ انہی کی مدد سے ریمیرز اور لورن ان بندروں کو تلاش کر سکتی ہیں۔ ہر سال یہاں 1000 سائنسدان آتے ہیں۔ اس انسٹیٹیوٹ کو پاناما میں 100 سال پہلے قائم کیا گیا تھا۔ آج دنیا کے کسی جنگل میں اتنی تحقیق نہیں ہوتی جتنی یہاں ہوتی ہے۔ ایبی بروننگ جنوبی ڈیکوٹا کی ریاست سے چیونٹیوں پر تحقیق کرنے کے لیے آئی ہیں۔ ہم ان کی خوراک تبدیل کرتے ہیں، یہ زیادہ کاربوہائیڈریٹ یا زیادہ پروٹین کی خوراک دیتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ان کی جراثیمی بیماریوں اور اموات میں فرق پڑا یا نہیں۔ یہاں 200 سے زیادہ چونٹیوں کی نسلوں میں سے ان کی تحقیق صرف ایک نسل پر ہے۔ یہ گلابی پھول ڈپٹیرکس پینامنسس کہلاتے ہیں۔ ان چونٹیوں کو یہ اس قدر پسند ہے کہ یہ انہیں ایک ایک پتی کر کے اپنے گھر لے جاتی ہیں۔
ان کی یہ جگہ ایسٹیکا اینٹ کالونی کہلاتی ہے. اسے بنانے میں انہیں 1 سال سے زیادہ لگا ہے کیونکہ اینٹ ایٹر نامی جانور انہیں کھانے کو ہمیشہ تیار رہتا ہے. سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ اس چھوٹے سے جزیرے پر دودھ دینے والے جانوروں کی 100 سے زیادہ اقسام موجود ہیں. رینگنے والے جانوروں کی 71 اور 300 کروڑ سے زیادہ کیڑے مکوڑوں کی اقسام بھی ہیں. ٹونی کوٹس اس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے لیے ہی کام کرتے ہیں. The vast majority of all species of plants and animals live in the tropics. دنیا کی زیادہ تر جنگلی حیات ان گرم علاقوں میں پائی جاتی ہے جنہیں ٹراپکس کہا جاتا ہے، جبکہ تمام تر ٹیکنالوجی، سیاسی قوت، تعلیم اور معیشت ترقی یافتہ دنیا میں موجود ہے. ان دونوں دنیاؤں کو آپس میں کیسے ملایا جائے، یہ جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. اس تحقیقی ادارے کا ہیڈ کوارٹر پاناما میں ہے. اس کی لائبریری میں 70,000 کتابیں موجود ہیں اور سائنسدانوں کے نزدیک یہ اس موضوع پر دنیا کی بہترین لائبریری ہے. یہ لائبریری آف کانگریس کے ماڈل پر بنائی گئی ہے. اس کے ساتھ ہی اسمتھسونین کا کولیبرا نامی تعلیمی مرکز ہے. یہاں ہر سال تقریباً 1 لاکھ افراد آتے ہیں جن میں زیادہ تر اسکول کے بچے ہوتے ہیں. پاناما کے لیے یہ ہماری طرف سے علم کا تحفہ ہے. اسمتھسونین کا یہ ٹراپیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ اب گیمبوا کے شہر میں ریسرچ فیسلٹیز کا آغاز کر رہا ہے. تحقیق کے لیے رقم فراہم کرنے والی تنظیمیں چاہتی ہیں کہ ایسے معاملات پر تحقیق کی جائے جن سے جنگل کی زمین کو محفوظ کرنے اور ہوا سے کاربن حاصل کرنے کی صلاحیت وغیرہ جیسے روزمرہ کے مسائل حل ہو سکیں. اور یہ جاننا چاہتی ہیں کہ ایسے ایکو سسٹمز کو کیسے محفوظ کیا جائے جن پر اتنی زیادہ حیات کی اقسام کا انحصار ہے. زلیمہ پلاسیو کے ساتھ عبدالعزیز خان، اردو VOA. تو یہ تھا آج کا شو. اب ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.